ایک خاص راز ہے جن کے ساتھ جنات بھی داخل ہوتے ہیں، شیاطین بھی داخل ہوتے ہیں، اور سحر جادو کا بھی امکان بہت ہی قوی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنین کا سرپرست اور ولی ہے، وہ ظلمات سے نور کی طرف مومنین کو نکالتا ہے۔ دیکھیں، ظلمات میں سے سحر ہے، جادو ہے، اور جنات ہیں، ہمزاد ہیں، اور خصوصاً جو ہمزاد فعال ہو جائے گھر میں، اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ ان کے دخول کے بہت سے راز ہیں۔ آج ایک خاص راز بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین کو، ہمارے جو ہے نا اس طرف متوجہ نہیں ہیں، لوگ متوجہ نہیں ہیں۔ ایک ایسا راز ہے جس میں جو ہے، میں نے پہلے بتایا کہ آئینہ کے ذریعے وہ اندر داخل ہوتے ہیں، عمر خانہ کی جو دراڑیں ہوتی ہیں وہاں سے داخل ہوتے ہیں، واش روم میں اس سے وہ داخل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک بول کے اندر آپ سرکہ اور نمک ڈال کر رکھیں، وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آئینہ ہے تو اس کے اوپر سورہ یونس آیت نمبر 99 لکھ کر آپ لگا دیں تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک خاص راز ہے جن کے ساتھ جنات بھی داخل ہوتے ہیں، شیاطین بھی داخل ہوتے ہیں، اور سحر جادو کا بھی امکان بہت ہی قوی ہے۔ وہ تقریباً ہمارے معاشرے میں کسی کو پتہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ عبث نہیں ہے، ایسے ہی پیدا نہیں کیا ہے، بے ہدف خلق نہیں کیا ہے۔ ہمیں بھی کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث خدا نے خلق نہیں کیا ہے۔ اگر زہریلے جانور ہیں، اگر وہ بھی نہ ہوتے تو انسان شاید زندہ نہ رہتے۔ انسانوں کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ زمین کی جو زہریلی گیس ہے وہ اپنے اندر جذب کر کے انسانوں کو بچاتے ہیں، لیکن ان کے الگ الگ حدود ہیں، ان حدود سے وہ تجاوز نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے جو نجاسات میں سے کتا ہے، گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن آج ایک ایسا راز بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے گھر میں جنات، شیاطین، ہمزات اور اس کے تمام تر وہ لوگ جو ہمارے بالکل، آپ کو پتہ ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اندر والے بھی موجود ہیں، باہر بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش، اور آپ محاصرے میں ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ان سے بچنا چاہتا ہو تو سب سے عظیم ترین راز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بلی، آپ کو پتہ ہے کہ بلی نجس تو نہیں ہے، ہاں ان کے جو بال ہیں اگر وہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس بال جھاڑ کر آپ کر سکتے ہیں۔ یا اگر بلی کے بال میں سے اگر ایک بال بھی کسی بچی کے پیٹ میں جائے تو وہ بھانج ہو جائے گی، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ یہ راز آپ کو میں خدمت میں عرض کروں، یہ سارے جنات، سحر، جادو بلی کے ساتھ گھر میں وارد ہوتے ہیں۔ بہت سے تو لوگ ایسے اپنے ساتھ بلیوں کو سلاتے ہیں، حالانکہ اپنے برآمدے اور حیات سے اندر آپ اندر آنے نہ دیں، باہر رہ سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر اگر بلی داخل ہو جائے تو ان کے ساتھ وارد ہو جاتے ہیں جنات، ان کے ساتھ وارد ہو جاتے ہیں شیاطین، ان کے ساتھ جو ہے اسی بلی کے ساتھ ہی آرام سے غیر مرئی چیزیں، منفی جو اثرات رکھنے والی چیزیں، آپ کو نظر نہ آنے والی چیزیں اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ باقاعدہ روایت کے روح سے اور قرآن و سنت کے روح سے اس گھر کے اندر اپنے ہمراہ بلیوں کو کی پرورش اور وہاں رکھنا انتہائی مضر ہے۔ اور اسی جنات کو لے کر، کیونکہ وہ داخل ہو جاتی ہیں، جادو کو لے کر وہ داخل ہو جاتی ہیں، ان سے اگر بچنا چاہتے ہو تو بلی کو کبھی بھی گھر کے اندر اور اپنے اس محیط زیست کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں
اور آپ کے بالکل جہاں آپ آرام کرتے ہیں اس جگہ بلی کو آنے نہ دے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ گھر سے باہر یا اپنے اپنے اتاق اور آپ کے کمرے سے باہر حیات میں برآمدے میں کہیں تھوڑی سی آپ سے فاصلے پر ہو، وہاں کوئی ایسی چیز بنا کر وہاں آپ ان کو پال سکتے ہیں، لیکن اس کو گھر میں داخل ہونے نہ دیں، کیونکہ انہی کے ساتھ جنات آتے ہیں، انہی کے ساتھ سحر اور جادو گھر میں وارد کر سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ راز آج میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بلکہ بلی کے حوالے سے بہت سے ایسی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ یہ گھر میں ہو تو برکت ہے، فلاں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر مخلوق کے اپنی ایک جگہ ہے، ایک معین محدود جگہ ہے جہاں وہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہم بعض دفعہ ایسے حیوانوں سے جو بالکل ہمیں انسان کو قریب نہیں ہونا چاہیے، ان کے سخت مضرات ہیں، اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اور خصوصاً میں یہ راز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اور ساتھ ساتھ آپ کے جو کھلونے ہوتے ہیں گھر میں، بالو وغیرہ بنائے مجسم بالو ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی وہ شیاطین ان کے اندر بھی وارد ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ بلی ایک جاندار ہے اور وہ باہر سے تمام تر چیزوں کو لے کر آ سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، شیطان جب گیا تھا تو سانپ کے اندر وہ جا کر آدم اور حوا کو کرنے کے لیے ترک اولا پر مجبور کیا تھا، اور وہ کیسے گیا؟ وہ ایک حیوان کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعض ایسے حیوانات ہیں جن کے ذریعے وہ گھروں میں وارد ہوتے ہیں۔ لہٰذا بلی کو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کے ہمراہ، جو جیسے آپ کھیلتے رہتے ہیں بچے اور ان کے ساتھ، بلکہ گھروں میں آ کر انسانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہ بلیاں سوتی ہیں اور وہاں رہتی ہیں، ان سے آپ ضرور پرہیز کریں تاکہ کوئی شیاطین، جنات وغیرہ آپ پر کوئی ایسے غیر مرئی چیزیں آپ پر کوئی بد اثر نہ کرے۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔